شہزادی عروسا، آپ بہت خوبصورت اور نیک دل ہیں۔ میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا تھا، لیکن آج آپ کو دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ شہزادی عروسا نے بھی شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، شہزادہ، آپ کے الفاظ میرے دل کو بہت خوشی دیتے ہیں۔ میں نے بھی آپ کے بارے میں سنا ہے، اور آج آپ سے مل کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ واقعی ایک نیک دل اور مہربان شخص ہیں۔ پیچھے سے سارا یہ منظر دیکھ رہی تھی اور اس کا غصہ اور نفرت بڑھ گئی۔ دوسرے دن جب وہ شہزادی عروسا کے گھر کھانے پر موجود تھیں، سارا نے کہا، میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے جانا چاہتی ہوں جو بہت دلکش اور حیران کن ہے۔ شہزادی عروسا خوش اور پرجوش ہو گئی۔ وہ دونوں ایک خوفناک اور سنسان جنگل میں پہنچیں۔ جنگل کے درخت اونچے اور گھنے تھے اور ہلکی روشنی ماحول کو جادوئی بنا رہی تھی۔ شہزادی عروسا کو جنگل میں خوف سا ہونے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک سنسان گھر میں پہنچیں جس کا دروازہ کھلا تھا اور اندر سے روشنی نکل رہی تھی۔ سارا نے کہا، شہزادی، آپ کو اکیلے جانا ہوگا۔ شہزادی عروسا جب دروازہ کے اندر داخل ہوئی، جنگل پر اسرار طور پر چمک رہا تھا۔ شہزادی تھوڑا آگے چلیں تو ایک سنسان گھر کے سامنے آ رکیں اور ایک کمرے میں داخل ہوئیں۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر داخل ہوئیں، سارا نے دروازہ باہر سے بند کر دیا اور کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں چھپ گیا۔ صرف ایک چھوٹی سی روشنی کونے میں جھلک رہی تھی۔ شہزادی عروسا نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور دیوار کو محسوس کرنے کی کوشش کی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دھیرے دھیرے کمرے کے اندر چلتی گئی، ہر آواز پر کان لگائے۔ ہر قدم پر فرش کی چھوٹی آواز سنائی دی اور ہوا کے چلنے سے پردے ہلنے لگے۔ اس نے بار بار دروازے پر دستک دی اور سارا کو آوازیں ماریں۔ سارا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، دروازہ کھولو۔ سارا، تم تو میری دوست ہو، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کمرے کا اندھیرا اور بھی گہرا ہوتا گیا۔ شہزادہ شہزادی عروسا کی تلاش میں ہر طرف جاتا رہا۔ جنگل کے ہر گوشے میں آوازیں لگاتا، ہر درخت کے پیچھے نظر ڈالتا۔ شہزادی عروسا، آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کو ڈھونڈ لوں گا۔ کمرے میں شہزادی عروسا کے دل کی دھڑکن اور بھی تیز ہو گئی۔ وہ ہر چھوٹی آواز پر کان لگاتی اور دل میں امید کرتی کہ کوئی اسے جلد باہر لے جائے گا۔ شہزادے کے ہر قدم شہزادی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آخرکار شہزادہ گھر کے سامنے آ رکا اور کمرے تک پہنچا اور شہزادی عروسا کو باہر لے آیا۔ دونوں گھوڑے پر سوار ہو کر واپس محل پہنچے اور خوشی خوشی رہنے لگے، اور سارا کو اس کے حسد اور نفرت کی سزا دی گئی اور وہ سمجھ گئی کہ دوست کی قدر کرنا ضروری ہے۔